مکمل آزادی کی بات رکھیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس میں حسرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اور آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی۔ تائید یعنی ان کے سپورٹ میں، وہ اکیلے تنہا تھے۔ حسرت کی شخصیت کے جس پہلو پر سب سے پہلے نظر جاتی اور جم کے رہ جاتی ہے وہ ان کا فقر و استغنا ہے، یعنی ان کی غریبی امیری۔ ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا۔ ایسوں کے دل میں دولت کی ہرس کچھ زیادہ گھر کر لیتی ہے۔ ہرس یعنی لالچ، گھر کر لینا یعنی جم جانا، یعنی جس انسان کے پاس دیکھو پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ اور زیادہ پیسے کا لالچی ہوتا ہے۔ مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب نہیں، کہ اور اسے پیسہ کمانے کی لالچ ہوتی ہے۔ تو لیکن مگر حسرت کا معاملہ برعکس تھا، یعنی ان کا معاملہ اس کے الٹ تھا۔ برعکس یعنی الٹ۔ کبھی دولت ان پر مہربان ہوئی بھی تو مولانا فوراً گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مہاتما گاندھی نے ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کیا تھا، جواہر لال یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ 100 روپے ماہوار۔ انہوں نے ازرہ انکسار جواب دیا۔ ازرہ انکسار یعنی عاجزی کے ساتھ جواب دیا، یعنی بنا کسی ایٹیٹیوڈ اور ایگو کے۔ اس پر مہاتما چیخ پڑے، جواہر لال تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے؟ 100 روپے! آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 100 روپیہ کچھ نہیں، لیکن اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 100 روپیہ لاکھوں روپے کے برابر تھا۔ جب دیش آزاد ہوا تو حسرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رقمیں سفر خرچ کے طور پر کیوں وصول کرتے ہیں۔ یعنی حسرت موہانی جو تھے ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے دیش کو آزاد کرایا وہی لوگ آج ممبر بنے ہوئے ہیں، وہی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، تو وہ اپنے ہی دیش سے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے دیش میں کتنی غریبی اور بھوک مری ہے، تو اپنے ہی دیش سے اتنی بڑی بڑی رقمیں کیوں وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظمین کون ہوتے ہیں؟ انتظام کرنے والے سے یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں، کرایہ کیسے لے لوں۔ ایک بار پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے وہ علی گڑھ آئے، دستخط کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا۔ ٹی اے بل یعنی مطلب جو سفر خرچ ہوتا ہے ان کا سارا کچھ خرچہ دینے کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا۔ میزان پر نظر پڑی تو دیر تک کہتے رہے، میزان یعنی ٹوٹل اماؤنٹ، اتنے بہت سے روپیوں کا ہم کریں گے کیا؟ پھر تفسیر پر نظر پڑی تو چونک کر کیا بولے، ہم تو 3rd کلاس میں آئے ہیں، 1st کلاس کا کرایہ کیسے لے لیں؟ پھر ارشاد ہوا، ہم تو آپ کے گھر ٹھہرے ہیں، یہ قیام و طعام کا خرچ کیا مانا؟ یعنی ہم آپ کے گھر ٹھہرے ہیں، 3rd کلاس سے آئے ہیں، پھر 1st کلاس کا کرایہ کیسے لے لیں؟ رہ رہے آپ کے یہاں، کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، ہمارا تو سارا خرچہ بچ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ ساری چیزیں لے لیں، پیسہ لے لیں؟ پھر کچھ اور خیال آیا، بولے ہم تو دہلی جا رہے تھے، راستے میں ذرا دیر کو یہاں اتر گئے، ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے۔ جو شخص درویشانہ زندگی بسر کرتا ہو، درویشانہ یعنی بزرگوں کی سمپل زندگی بسر کرتا ہو، اسے روپے پیسے کی ضرورت بھی کیا۔ ایک دوست کو کھانے پر مدعو کیا، دعوت کا وقت آیا تو مہمان عزیز کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی۔ ڈیوڑھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو مین کمرہ ہے وہاں جانے کے لیے کون سا کمرہ ہوتا ہے، اس کو ہم دہلیز کہہ لیں یا آنگن کہہ لیں، اس کو ڈیوڑھی کہتے ہیں۔ تو ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی، پھر اندر سے ایک رکابی ہوتا ہے، مطلب آپ سمجھ لیں پلیٹ میں یا تھال میں چنے کیا لے کر آئے، چنے کی دال کا سالن، اور طباق یعنی روٹی جس میں روٹی رکھتے ہیں، ڈیلری کہہ رہے ہیں آپ، گاؤں کی ڈیلری ہوتی ہے نا، اس میں روٹی رکھتے ہیں، تو طباق میں روٹیاں لے آئے، اسے محبت سے بٹھایا اور میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ لباس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے پرواہ رہے، بیگم نے جو کپڑے دے دیے انہوں نے بلا تحمل پہن لیے۔ بلا تحمل یعنی بنا ہچکچائے، بنا نخرے کیے، وہ ان کے کپڑے خود ہی سیتی تھی، خود ہی دھوتی تھی۔ مولانا کو افسوس تھا کہ شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ہے۔ بیگم سے ذکر کیا تو انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش یعنی ہوتا ہے کٹنگ، سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا، یعنی درزی کا مسئلہ ختم، اب وہ خود سی سکتی تھی۔ جب کالج کے اساتذہ اور طلبہ نے حسرت کے سودیشی اسٹور کا بائیکاٹ کیا تو وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے مطلب گھبرائے نہیں کہ اب گھر بار خرچ کیسے چلے گا، وہ ڈرے نہیں، بولے ہمارا خرچ ہی کتنا ہے، جو فکر مند ہوں
मुलाजिम रखने की तो हालत ने कभी इजाज़त ही ना दी। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल नहीं था। मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नलका था। हसरत पाइचे चढ़ाकर बाल्टियां भर भर के लाते और दिन भर की ज़रूरत के लिए घड़ों में पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार कर देते। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा, रस्सी से बंधा दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में क्या है उनके लोटा। स्टेशन से निकल के पापियादा यानी पैदल नई दिल्ली की मस्जिद में जा पहुंचते हैं। यही उनकी क़यामगाह थी, यानी यहीं वो रुकते थे। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर एक पैसा वसूल ना करना हो वो ये ना करता तो और क्या करता। भत्ता क्या होता है? रिश्वत। यानी आजकल के नेता जो होते हैं हमारे, साफ समझ लें कि नेता इस देश के सबसे गरीब इंसान हैं, सबसे भिखमंगे हैं। उनके लिए हर चीज़ फ्री होती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको लाखों सैलरी होती है, उनके लिए फ्री में गाड़ी होती है, प्लस कहीं भी किसी भी होटल में वो जाए या कहीं भी वो सफ़र करे उनका कोई भी कुछ नहीं लगता, उनका कोई किराया उनका नहीं लगता है, या कहीं कुछ लगता है तो वो भी आधे दाम लगता है। तो सबसे गरीब तो इस देश के नेता लोग हैं जिनके लिए हर चीज़ फ्री होती है और वो ऊपर से प्लस रिश्वत भी लोगों से वसूलते हैं, भत्ता भी लेते हैं। मगर हसरत इन सारी चीज़ों से पाक थे। हसरत शायर थे, हुस्न परस्त थे और अखलास के पैकर थे। अखलास यानी उनके अंदर दिखावा नहीं था किसी चीज़ को लेकर। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे। मगर ये सब अहद शबाब की बातें हैं। अहद शबाब यानी जवानी होता है, अहद यानी ज़माना, जवानी का जो ज़माना था उनका तब की बातें हैं। उन्होंने जिसे टूट कर चाहा था वो थी उनकी बेगम निशातुन निसा। कहा करते थे जुलेखा, कमला और निशात न होती तो अबुल कलाम, जवाहर लाल और हसरत भी ना होते। हसरत को अपने वतन से जो इश्क था और उसकी आज़ादी के लिए उनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी उसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हज़ारों लोग गए, लेकिन वहाँ लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी उससे हम नावाकिफ़ नहीं। मसलन जेल में मौलाना आज़ाद और उनके रुफ़क़ा ये जमा है रफ़ीक की यानी दोस्त ने शब व रोज़ क्या थे ये सारी चीज़ें मालूम हैं। गुबारे खातिर के खतूत से उसका हमें इल्म हो चुका है। अब सुनिए हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी। जेल पहुंचते ही एक लंगोट जांगिया यानी जांग में पहनने के लिए देते हैं ना, घुटने तक होता है चड्ढा वगैरह जेलर लोगों को, तो एक लंगोट जांगिया कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, टाट का टुकड़ा यानी आज आप कह लें बोरी होती है ना, गोनी का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला, एक कदहे आहनी बड़ा यानी लोहे का प्याला, बड़ा सा लोहे का प्याला मिला, एक छोटा ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मरहबत हुआ यानी इनायत हुआ मिला। फिर मुझे इलाहाबाद जेल मुंतकिल किया गया जहाँ कैद की सारी मुद्दत रोज़ाना 1 मन आटा पीसना पड़ा। ये शेर उसी ज़माने की यादगार है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुर्फ़ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हसरत का ताल्लुक़ गर्म दल से था यानी इंतहा पसंद लोगों में था। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क ना कर सके, यानी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ जो उनका रवैया था वो उसे छोड़ ना सके। सारी ज़िंदगी इसका खमियाजा भुगता। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले गांधी जी थे। ये 1930 में शुरू हुआ। इसमें एक तहरीक गांधी जी ने चलाई थी नमक सत्याग्रह। आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा नमक सत्याग्रह के बारे में कि अंग्रेज़ जो थे वो नमक पे भारी टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी ने और जो उनके साथी थे उन लोगों ने ये मार्च निकाला, ये तहरीक शुरू की और क्या हुकूमत को जताया, अपना वो दिखाया, हिम्मत, अपना ताकत दिखाया हुकूमत को कि हम भी नमक खुद बना सकते हैं। तो इस मोर्चे में क्या होता है, लाठी चार्ज होता है, लोग घायल होते हैं और फिर क्या होता है, जेल में उठा के लोगों को भर दिया जाता है। तो ये तहरीक जब शुरू हुई, जेल जाने का वक्त आया तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। हसरत ने सुना तो हैरान हुए कि ये क्या नाफरमानी हुई। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची
تو دل میں جیل جانے کی خواہش تھی، مگر اظہار نافرمانی کے لیے زمین پر اوندھے لیٹ گئے کہ میں تو نہیں جاتا۔ مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے۔ سپاہیوں نے گھسیٹا تو گھاس پکڑ لی۔ آخر بہزار دقت زبردستی لوری پر لاد کر لے جائے گئے، یعنی ہزار بدقت یعنی بہت زیادہ مشکلوں کے بعد۔ گاندھی جی اور ان کے فلسفہ عدم تشدد، یعنی گاندھی جی کا فلسفہ، ان کا نظریہ کیا تھا؟ عدم تشدد یعنی اہنسا، شانتی، امن و شانتی ان کا نظریہ تھا۔ لیکن جو حضرت موہانی تھے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ جب انہوں نے فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تو گاندھی جی اور دوسرے رہنماؤں نے سمجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، مگر وہ نہ مانے۔ حضرت کی تجویز کے خلاف تقریر کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا، حضرت صاحب ہمیں اس پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں۔ حضرت بڑے بے باک اور بلا کے صاف گو تھے۔ بے باک یعنی ہوتا ہے ایک دم ہمت والا، کھل کے کسی سے بغیر ڈرے حق بات بولنے والا۔ بلا کے صاف گو جیسے بولتے ہیں بلا کی خوبصورت، بلا کا خوبصورت، یعنی بہت زیادہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ تھے، بالکل منہ پہ بات بول دیتے تھے۔ دل کی بات زبان پر لانے میں انہیں کبھی تعمل نہ ہوتا تھا، یعنی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتا تھا، کسی سے گھبراتے نہیں تھے۔ اس میں کبھی کبھی ناگفتنی بات بھی زبان سے نکل جاتی تھی۔ ناگفتنی یعنی جو بات کہنے لائق نہ ہو، یعنی انگریزوں کے خلاف، حکومت کے خلاف بات بھی ان کے زبان سے نکل جاتی تھی، جس کا تاوان یعنی جرمانہ بہرحال انہیں بھگتنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ حضرت غور و فکر کے عادی نہ تھے یا ان میں تدبر کی کمی تھی۔ تدبر یعنی ہوتا ہے سوچ بچار۔ ان کے مزاج میں ایک طرح کی جلد بازی ضرور تھی، وہ ہر کام جلدی کرتے تھے۔ ان کا دماغ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے سوچتا تھا، اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے، چونکہ مصلحت کا ان کے مزاج میں گزر نہ تھا۔ مصلحت یعنی یہی کہ کسی کام کو ایک دم سوچ سمجھ کے بچار کے کرنا، لوگوں سے ایک دم 4 لوگوں کے بارے میں سوچ کر کرنا، تو وہ 4 لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ ایک دم بنداز تھے۔ موقع محل دیکھے بغیر دل کی بات زبان پر لے آتے تھے، ورنہ ان کی دور اندیشی اور فہم و فراست کے ثبوت میں بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مولانا حضرت موہانی کو پہلی بار نئی دہلی کی ایک مسجد کے پاس الجھی ہوئی بے ہنگم داڑھی، پچکی ہوئی ترکی ٹوپی، ٹوٹی ہوئی کمان کی عینک، ملی دلی شیروانی کے ساتھ، ملی دلی یعنی سکڑی ہوئی، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ پہ بہت دھیان دیتے ہیں، خود کو بہت مینٹین رکھتے ہیں، ایک دم استری کیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن مولانا کے اندر یہ چیز نہیں تھی، وہ بہت سادہ تھے۔ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے، دوسرے میں رسی سے بندھا دری تکیا سنبھالے، پھٹی پھٹی باریک آواز میں بولتے دیکھا تو ایک عظیم الشان دیوار ڈھہتی ہوئی نظر آئی۔ ڈھہنا یعنی ڈھہتی ہوئی یعنی گرتی ہوئی نظر آئی، مگر جب ان کے حالات زندگی اور کارناموں سے شناسائی حاصل ہوئی، یعنی ان کے زندگی کے کارنامے جب پتہ چلے اور معلوم ہوئے، تو اسی شکستہ یعنی گرتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی دیوار کے ملبے سے ایک مینار نور بلند ہوتا دکھائی دیا، ایسا بلند کہ آج تک تو اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر نہ آیا۔ ہمسر یعنی ان کے جیسا کوئی دوسرا۔ تو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں، انہیں بھی شیئر کریں، ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور جو بھی ڈاؤٹ ہو کسی بھی ورڈ کو لے کے یا کوشچن آنسر کو لے کے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔